بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم سب آج کنز الایمان بیکن اسکول کی مین برانچ سبزہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بچے جتنے پیارے بن کے آئے ہیں، جتنی تیاری کر کے آئے ہیں، جتنے چہروں پہ خوشیاں لے کے آئے ہیں، یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، دو چیزیں، جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر وہ اس پہ خوشی منایا کرے۔ جب بھی کوئی ہم اللہ کی نعمت حاصل کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ پوزیشن لیتے ہیں، آپ پاس ہو جاتے ہیں، آپ کی برتھ ڈے کا موقع آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح گھر میں کسی اور خوشی کا موقع آ جاتا ہے، تو جب بھی اللہ کی رحمت آئے، اللہ کا فضل آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر خوشی منایا کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، نبی پاک بھی کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، کہ نبی آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اللہ کے نبی فضل بھی ہیں اللہ کا اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب رحمت ملے، فضل ملے تو پھر خوشی منایا کرو۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا آنا جو ہے ہمارے لیے فضل بھی ہے، ہمارے لیے رحمت بھی ہے، اس لیے ہم نبی کی آمد پر، نبی کے میلاد پر کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ کون کون خوش ہے؟ تو اگر آپ خوش ہیں تو پھر میں چیک کرتا ہوں آپ میں سے زیادہ خوش کون ہے۔ ابھی میں نعرہ لگاؤں گا تو جھنڈا لہرا کے ایسے اور ہاتھ لہرا کے مجھے دیکھتا ہوں میں کہ کون زیادہ جو ہے نا وہ پرجوش طریقے سے نعرے کا جواب دیتا ہے۔ سرکار کی آمد، آپ تو واقعی بہت خوش ہیں۔ کس بات کی خوشی ہے؟ کس چیز کی خوشی ہے؟ عید میلاد النبی کی۔ تو پھر چیک کر لیں۔ اب آپ نے مجھے دیکھنا میں کیسے نعرہ لگاتا ہوں۔ سرکار کی آمد، ایک ہاتھ کے ساتھ، دو ہاتھ کے ساتھ، دونوں ہاتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پیار سے، چیخ کے نہیں، شور کر کے نہیں، پیار سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد۔ یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا، یہ نعرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا سرکار کی آمد کا تو مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور مرحبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرحبا کا بیٹا یہ عربی کا لفظ ہے، مرحبا کو انگلش میں کہتے ہیں ویلکم۔ کیا بولتے ہیں؟
ویلکم، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید. کیا کہتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی بڑا آتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویلکم ویلکم کہتے ہیں نا، کیونکہ اس کے آنے پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو نبی کے دنیا میں تشریف لانے پہ بھی ہم سب کیا ہیں؟ خوش ہیں. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی آمد. اور انگلش میں اگر کہیں گے تو پھر مرحبا کہیں گے کہ ویلکم کہیں گے؟ ویلکم ویلکم یا رسول اللہ، ویلکم ویلکم یا رسول اللہ. پڑھیں صاحب. ویلکم ویلکم یا رسول اللہ، ویلکم ویلکم یا رسول اللہ. ایسے یہ ہمیں اس چیز کا پتہ چلنا چاہیے کہ ہم خوش کیوں ہیں، کس بات کی خوشی ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے تو کون کون خوش ہوا تھا؟ آپ تو تھے نہیں اس وقت. تو اس وقت خوش ہوئے تھے. ہمارے پیارے نبی کی امی جان جو تھی سیدہ آمنہ، وہ خوش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ خوش ہوئی تھی نا. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، گھر میں بچہ آتا ہے، خوش ہوتے ہیں. آپ کے دادا بھی خوش ہوئے تھے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی خوش ہوئے تھے، سارے خوش ہوئے تھے. سمجھ آئیے. اور پھر جب نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا تو پھر جو مسلمان ہوتا گیا وہ ساری زندگی خوش رہا کہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب جب نبی دنیا میں پیدا ہوئے نا جس وقت، تو بیٹا وہ وقت تھا رات کا وقت. جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے نا، تو فجر کی اذان سے پہلے تہجد کا ٹائم ہوتا. اس ٹائم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تھا. ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف تاریکی تاریکی تھی، رات کا وہ پچھلا پہر تھا. لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیدا ہونے پہ، نبی اللہ کا کیونکہ نور ہے، تو نبی کے پیدا ہونے سے اندھیرے سارے ختم ہو گئے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. جیسے آپ دیکھیں نا، لائٹیں ہی لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا. ویسے یہ دن کا وقت ہے لیکن کمرے میں آپ اندر ہال میں بیٹھے ہیں، اگر لائٹ چلی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا. اور اندھیرے میں یکدم لائٹ چل جائے گی جب، تو پھر کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا تو اس وقت اندھیرا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ روشنی ہی روشنی ہوگی، نور ہی نور ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں نور والا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا. تو نبی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نور والا. کیا کہتے ہیں ہم؟ کیوں کہتے ہیں بھلا؟ ابھی میں نے بتایا کہ جب ہمارے پیارے نبی پیدا ہوئے تھے تو اس وقت اندھیرا تھا، اور جو ہی دنیا میں پیدا ہوئے تو پھر کیا ہو گیا؟ نور ہی نور ہو گیا. اچھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، کچھ دن ابھی ہوئے، تو ایک عورت مکہ میں آئی، اس کا نام تھا حلیمہ. کیا نام تھا اس کا؟ حلیمہ اس کا نام تھا. اب وہ آئی تھی بچوں کو لینے کے لیے. وہ بڑی غریب عورت، بہت غریب عورت تھی. اتنی غریب تھی کہ اس کے گھر میں بیچاری کی لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اس کے بچے بھوکے ہوتے تھے. وہ ماما سے دودھ مانگتے تھے، دودھ ان کی جو بکریاں تھی وہ دودھ دیتی بہت تھوڑا سا تھی، تو وہ بچے روتے رہتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا. اتنی غریب وہ عورت. وہ ہمارے پیارے نبی کی ماں سے، حضرت آمنہ سے، نبی پاک کو لے کے چلی گئی کہ میں آپ کے بیٹے کا خیال رکھوں گی. میں اپنے دیہات میں، اپنے گاؤں میں جا کے نا، تو میں ان کو گاؤں کی فضا میں آپ کے بچے کی خدمت کروں گی، تربیت کروں گی، دودھ پلاؤں گی. یہ لے گئی. اب جب یہ گئی نا تو اس عورت کے گھر میں، حضرت حلیمہ جو تھی ان کے گھر میں، کیونکہ وہ غریب تھی تو ان کے گھر میں ہر وقت اندھیرا رہتا تھا. اس وقت نا یہ بلب نہیں ہوتے تھے، اس وقت ہوتا تھا
چراغ جلائے جاتے تھے، دیا جلایا جاتا تھا نا، رسی ڈال کے تیل کے اندر، تو اس کو آگ لگائی جاتی تھی تو وہ تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی تھی۔ لیکن اماں حلیمہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ جس سے وہ رات کو دیا جلا سکے، اندھیرے میں رہتے تھے، بچے روتے رہتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا، سرکار ان کے گھر میں آپ لے کے گئی، تو اب رات کا وقت ہوا، تو پہلے تو حلیمہ کے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تھا، اور جس دن نبی پاک آ گئے تو اب حضرت حلیمہ کے گھر سے روشنی سارے محلے میں جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ سارے محلے میں روشنی جا رہی تھی۔ تو لوگ پوچھتے کہ حلیمہ یہ کیا ہوا ہے، تیرے گھر میں روشنی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو حضرت حلیمہ کیا کہتی ہے؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ تو حضرت حلیمہ کے گھر میں جو روشنی آئی تھی وہ کس کی روشنی تھی؟ نبی کی روشنی تھی۔ کس کی روشنی تھی؟ نبی کی روشنی تھی۔ اور نبی جب حضرت حلیمہ کے گھر آئے وہاں بھی روشنی ہو گئی، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا رات کے وقت اپنے کمرے میں آئے، تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، بہت پیاری بیوی حضرت عائشہ ان کا نام تھا، وہ بڑی نبی پاک سے محبت کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نا گھر کے اندر وہ سوئی لے کے نا، دھاگا لے کے تو کپڑے سی رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اتنے میں وہ تھوڑی سی لائٹ تھی، اندھیرا تھا، تو حضرت عائشہ کپڑے سیتی سیتی نا، تو ان کی سوئی زمین پہ نیچے گر گئی۔ کیا ہوا؟ ان کی سوئی زمین پہ نیچے گر گئی۔ اب ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حضرت عائشہ سوئی دیکھ رہی تھی۔ اب رات کے اندھیرے میں نیچے سوئی کہاں سے ملے گی، وہ تو سوئی چھوٹی تھی تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ مسکرائے، اور جب آپ کے دانت مبارک ہونٹ پیچھے ہوئے نا، آپ کے مسکراتے دانت نظر آئے نا، تو دانت سے روشنی نکلی اور وہ سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ! کیا ہو گیا؟ سارا کمرہ تو وہ سارا کمرہ کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا، اور سوئی جو نیچے پڑی تھی وہ بھی نظر آ گئی۔ وہ کس وجہ سے بلا؟ پھر دوبارہ پڑھے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اور آپ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں وہاں روشنیاں ہو جاتی تھی، نور ہو جاتا تھا۔ ہمارے سینوں میں نور اللہ کے نبی کی برکت سے آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کافر پہلے تھے، پھر مسلمان ہو گئے، ان کے دل میں ہدایت کا نور آ گیا، پھر وہ نبی سے محبت اتنی زیادہ کرتے تھے۔ یہ سب نبی کا نور ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، اور نبی کی آمد پہ ہم سارے خوش بھی ہیں۔ اب خوش ہو کے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نبی سے جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک تو ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس طرح میلاد بھی منانا ہے، نعتیں پڑھنی ہے، تقاریر کرنی ہے، نبی کے پیاری پیاری باتیں کرنی ہے، سننی ہے، سنانی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنی ہے نا، نبی کی پیدائش کے وقت کس ٹائم پہ ہوئی، اس وقت اندھیرا تھا، روشنی کیسے ہوئی۔ پھر آپ نے دیکھا حضرت حلیمہ کے گھر میں جب گئے تو ہر طرف سرکار کی جانے سے کیا ہوا؟ نور آ گیا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں سرکار آئے تو کیا ہو گیا؟ سارا کمرہ۔ اچھا، یہ جو نور کی باتیں میں نے آپ کو نبی کی باتیں بتائی، یہ گھر میں جا کے مما پاپا کو کون کون سنائے گا؟ بھی ویری گڈ، آپ بھی سنائے تھے؟ آپ بھی
वाह जी वाह। तो जब आप सुनाएंगे ना तो फिर आप भी ये क्या कर रहे होंगे, मिलाद की तकरीर कर रहे होंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मिलाद की तकरीर कर रहे हैं। तो आप भी जब मम्मा को सुनाएंगे, पापा को सुनाएंगे, बहना को सुनाएंगे, तो ये भी आप मिलाद पढ़ रहे होंगे। और मिलाद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। मिलाद में स्टेज पे आने के लिए जो वैसे चार भाई हम घर में बैठे हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, मम्मा बैठी है, पापा बैठे हैं, बहना बैठी है, हम बात करते हैं नबी के पैदाइश की, नबी की शान की, तो ये भी मिलाद होता है। एक तो ये मिलाद है ना, हम घर में भी मिलाद कर सकते हैं। तो बेटा एक नौ में मिलाद करना है, नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक की मोहब्बत में हमें सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना है। क्या करना है, दुरूद पाक करना। जो आप में से नबी से मोहब्बत ज्यादा कौन करता है, प्यारे नबी से, ऊपर ये बच्चा मुझे जब भी मैंने पूछा ना तो इसने फौरन कहा मी, यानी ये कहता मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आप में से कौन ज्यादा प्यार करता है, माशाल्लाह। फिर तो सारों को अपने पास बुलाऊंगा। तो अब यही जो ज्यादा प्यार करता है ना वो ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। वो क्या करेगा, कौन सा दुरूद पाक, कौन सा दुरूद पाक, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। आप सुबह असेंबली में ये दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो यही दुरूद पाक आपने असेंबली के बाद भी पढ़ना करना है, घर में भी पढ़ना करना है, स्कूल से जाते भी पढ़ना है, स्कूल से आते भी पढ़ना है। तो नबी से हमें जो मोहब्बत है उसमें एक काम हमने ये करना, दुरूद पढ़ना। अच्छा, जिसको जिससे ज्यादा मोहब्बत हो वो उसकी बात मानता है कि नहीं मानता। अगर आप में से अपनी मम्मा से कौन कौन प्यार करता है, अगर मम्मा कहे बेटा मुझे पानी ला के पिला दो, तो आप क्या कहेंगे, पिलाऊंगा, ये मैंने नहीं पिलाना। इसलिए बोला कि आप अपनी मम्मा से प्यार, जो प्यार करता है वो मम्मा की बात भी मानता है, ठीक है ना। पापा जी से प्यार करते हैं आप, अगर पापा जी कहेंगे कि मुझे शूज ला के दो, मैंने पहनने हैं, तो क्या कहेंगे आप, ला के देंगे या कहेंगे मैंने नहीं ला के देना, मैं तो जा रहा हूँ, ला के देना। इसका मतलब है जब हम प्यार करते हैं तो फिर जिससे प्यार करते हैं उसकी बात भी मानते हैं। आप में से अपने टीचर से कौन प्यार करता है, ये तो आपसे ही बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपकी टीचर आपसे कहेगी कि बेटा जल्दी से मुझे अपना काम चेक करवाओ, तो क्या कहेंगे, नहीं करवाना, अभी करते हैं। अगर टीचर कहती है काम करो तो क्या कहते हैं, और अगर टीचर कहेगी मुझे पानी ला के पिलाओ, तो टीचर सारी क्लास को कहेगी कि मैं पानी पिलाओ, तो आप सारी क्लास लेने जाओगे। अच्छा, इसका मतलब आप टीचर से प्यार करते हैं। लेकिन टीचर फिर कहेगी कि नहीं आप सारे ना जाओ, एक जाओ, जिसको कहेंगे फिर वो जाके ग्लास वॉश करके पानी पिलाएगा ना। तो इससे टीचर हमारी क्या करेगी, खुश होगी कि नाराज होगी। मामा की खिदमत करेंगे तो मामा खुश होंगी, नाराज होंगी। पापा को शूज ला के देंगे, पापा को पानी पिलाएंगे, पापा को आज जाके स्कूल की प्यारी प्यारी बातें बताएंगे, तो वो खुश होंगे कि नाराज होंगे। चलो जी, इसी से एक बात हमें समझ आई कि नबी पाक से भी हम प्यार करते हैं। अगर नबी पाक जब हमें ये कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों झूठ नहीं बोलना, तो हम क्या कहेंगे, नहीं हमने झूठ बोलना है। प्यारे बच्चों नबी पाक फरमाते हैं कि लड़ना नहीं है, तो हम लड़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़ों का अदब करना है, तो हम बड़ों के सामने बदतमीजी करेंगे। अच्छा, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो नबी पाक हमसे खुश होंगे कि नाराज होंगे, खुश होंगे। तो हमें प्यारे बच्चों हर वो काम करना है जिससे हमारे नबी पाक हमसे खुश हो, हमारा अल्लाह ताला हमसे खुश हो, राजी हो। अब फिर आखिर में नूर वाला मुझे पढ़ के सुनाए साथ में। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
رسول اللہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نصیب فرمائے، نبی پاک ہم سے پیار فرمائے، اور آپ سب کامیاب بنے، جو حافظ بن رہے ہیں وہ حافظ بنے، جو اسکول آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسکول کی تعلیم میں بھی کامیابی دے، اور آپ بڑے انسان بڑے عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی کو جئیں۔ تو آپ کا اسکول کس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں؟ کنز الایمان بیکن اسکول۔ کنز الایمان بیکن اسکول آپ کو کیا کیا چیز سکھاتا ہے؟ نعتیں سکھاتا ہے، تلاوت سکھاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی سکھاتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی پھر کنز الایمان سے کس کس کو پیار ہے؟ آپ اپنے اسکول سے بھی پیار ہے؟ کتنا زیادہ پیار ہے؟ بہت زیادہ پیار ہے۔ تو آپ اپنے اسکول میں خوش آتے ہیں یا آپ پریشان آتے ہیں؟ اب آپ نے خوش آنا کرنا، ٹھیک ہے، ہیپی موڈ میں آنا ہے۔ اور کنز الایمان بیکن اسکول آپ کا بیٹا اپنا پیارا اسکول ہے، اس کو گندا کرنا ہے کہ صاف رکھنا ہے؟ صاف رکھنا ہے۔ جہاں ہم پڑھتے ہیں، جس ہم کلاس میں پڑھتے ہیں، اس کو بھی صاف رکھنا ہم نے۔ اب نعرے لگائے میرے ساتھ میں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، اللہ کے نور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب آخر میں دونوں ہاتھ لہرا کے پڑھیں گے، آنکھیں بند کر دیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ یہ ہم آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں بتا؟ اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ہم نبی پاک کو تصور میں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں لا رہے ہیں کہ نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم سرکار کو کہہ رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ۔ اور انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے پہلے پڑھا تھا، ویلکم ویلکم یا رسول اللہ، بڑے شاباش، ویلکم یا رسول اللہ، ویلکم ویلکم یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آپ کے ٹیچر کو، آپ کے ماں باپ کو، سب کو اللہ خوشیاں نصیب کرے۔ اب میں پھر دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس جب ہم کیک کاٹیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ آئیں گے، پھر میں دیکھوں گا نا آپ نے کیا کتنا پیارا میلاد پڑھا ہے۔ ابھی آپ لوگ میلاد پڑھیں گے، اور پھر میں آپ کو